محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ ہو تو اپنی جان دینے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور کفر نعمت سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو کیا حقیقت میں یہ دین جسے ہم نے اپنایا ہے، کیا یہ دین ہمارے پاس اہمیت کا حامل ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے نفس سے سوال کیجئے کہ ہمارے گھر لڑکا پیدا ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری نوکری ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں عہدہ مل جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی اس بات پر خوشی ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں دین اسلام کے ماننے والوں میں بنایا ہے؟ غلام نے اس آیت کی تلاوت کی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ مگر امیر المومنین نے فوراً اپنے غلام کو ڈانٹا، کہا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ دولت اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اونٹ یہ گائے یہ فضل نہیں ہے، بلکہ اس آیت نے فضل سے مراد یہ ہے اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اسلام والا بنایا، اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن دیا، قرآن والا بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم صدر اجلاس، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، علماء کرام اور حاضرین اجلاس، آج کے اس موقر اجلاس میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے دین سے دوری اور اس کا حل۔ یہ عنوان دیکھنے میں تو بالکل سادہ سا عنوان ہے، مگر بڑی اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ یہ وہ عنوان ہے جس کا تعلق ہم میں سے ہر شخص سے ہے، بادشاہ ہو یا رعیت، ذمہ دار ہو یا ماتحت، حاکم ہو یا محکوم، عالم ہو یا ان پڑھ، مرد ہو یا عورت، خواص سے اس کا تعلق ہو یا کہ عوام سے اس کا تعلق ہو، ساروں کے لیے موضوع ہے کہ ہم اپنے نفس میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، بلکہ رات میں جب کبھی ہماری آنکھ کھلتی ہے، کیا ہم اپنا ہر کام اس دین کی رہنمائی میں کرتے ہیں جس دین کے جانب ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یا پھر اس دین سے ہٹ کر ہم اپنے زندگی کے امور کو منمانی طریقے سے طے کرتے ہیں؟ اگر آپ اس لحاظ سے غور کریں گے تو یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جس دین کے جانب اپنے آپ کو ہم منسوب کرتے ہیں، جس دین کے جانب ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، وہ صرف دعویٰ کے حد تک ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم اس دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اپنی انا کی وجہ سے، کبھی اپنے نفس کی وجہ سے، کبھی اپنے مسلک اور اپنے مخصوص نظریہ کی وجہ سے، کبھی اپنے منصب کی وجہ سے، کبھی مال دولت کی خواہش کی وجہ سے، اور کبھی آباء اور اجداد کی تقلید کی بنیاد پر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نصوص کو
اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ ہو تو اپنے جان دینے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ دین جسے ہم نے اپنایا ہے یہی سچا دین ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان پائے جاتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے یہ اللہ عز و جل کے جانب سے نازل کردہ دین ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے جس دین کو ہم نے اپنایا ہے یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے، اور تا قیامت یہ دین محفوظ رہے گا۔ بلکہ یہ دین جسے ہم نے اپنایا ہے یہ ایک مکمل دین ہے، زندگی کے سارے مسائل کا حل اسی دین کے اندر موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يحتاجون معه الى زیادت ابدا، اس دین کو اپنانے کے بعد پھر وہ کسی اور زیادتی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ تو گویا ان ساری باتوں کو ماننے کے باوجود لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس دین سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں وہ سارے کے سارے اسباب بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلبی نے، مال کی کثرت طلبی، دولت کی کثرت طلبی، عہدے اور مناصب کی کثرت طلبی، نام اور شہرت کی کثرت طلبی نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم مرنے کے قریب بھی ہو چکے ہو، قبر میں اپنے پاؤں رکھ رہے ہو، اس کے باوجود تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذئبانی جائعانی ارسل فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے اگر انہیں کسی ریوڑ پہ بھیج دیا جائے وہ اس قدر ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا کہ مال اور وحدے کے لیے انسان کی حرص اس کے دین کو اور اس کے شرف اور عزت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو گویا اس طریقے سے کثرت طلبی سے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، وحدہ طلبی سے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عہدہ مانگے ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے، جس سے بن مانگے عہدہ مل جائے اسے اللہ عز و جل کی جانب سے اس کی مدد ہوتی ہے، اسے اعانت حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھے تم پر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کی وجہ سے مر جاؤ گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے تم پر دنیا پھیلا دی جائے اور تم اس دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، جیسا کہ تم سے اگلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی اور دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے تھے، جیسا دنیا نے انہیں ہلاک کیا اس طریقے سے تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور ہری بھری چیز ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ عز و جل تمہیں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہے اور یہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع کیا اور کہا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، کہ تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ تو گویا اس طریقے سے دنیا کے فتنے میں، مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر، عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر انسان
دین سے دور ہوتا ہوا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے دین کے دوری کے اس اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جسے اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تب بھی وہ اپنے آبا اور اجداد کے راستے پہ چلیں گے جبکہ وہ بے عقل ہو اور وہ گمراہ ہو۔ تو الغرض برادران اسلام، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان دین کو حق سمجھتے ہوئے، دین کو صحیح سمجھتے ہوئے، دین کو جانتے ہوئے بھی دین سے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دین سے جڑے رہنے کے لیے وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں اپنا کر، یا وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں اپنا کر ہم اس دین سے جڑ کر رہ سکتے ہیں اور اس دین سے اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس دین کی ہمارے پاس اہمیت کیا ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی قدر کرتا ہے، جب اس کی قدر کرتا ہے تو پھر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر نعمت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور کفر نعمت سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو کیا حقیقت میں یہ دین جسے ہم نے اپنایا ہے، کیا یہ دین ہمارے پاس اہمیت کا حامل ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے نفس سے سوال کیجئے کہ ہمارے گھر لڑکا پیدا ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری نوکری ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں عہدہ مل جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی اس بات پر خوشی ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں دین اسلام کے ماننے والوں میں بنایا ہے؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے، اسی پر ہم کو خوش ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی اس لائق ہے اس پر وہ خوش ہوں، اور ان کی ساری جمع کردہ دولت سے یہ بہتر چیز ہے۔ روایت میں آتا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کا جائزہ لے رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا بیت المال میں بہت سارے اموال جمع ہو چکے ہیں، سونے بھی ہے، چاندی بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں ہیں، آپ خوش ہوتے جا رہے تھے۔ ایک وقت مسلمانوں کی وہ حالت تھی کہ درخت کے چھال کھاتے تھے، چمڑے پہ گزارا کرتے تھے۔ آج اللہ عز و جل نے اس دین کے بدولت یہ ساری کی ساری دولت دی ہے، تو ان کے غلام نے جب دیکھا کہ امیر المومنین اس دولت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، فوراً غلام نے اس آیت کی تلاوت کی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، مگر امیر المومنین نے فوراً اپنے غلام کو ڈانٹا، کہا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ دولت اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اونٹ یہ گائے یہ فضل نہیں ہے، بلکہ اس آیت نے فضل سے مراد یہ ہے اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اسلام والا بنایا، اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن دیا، قرآن والا بنایا ہے۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم سارے دنیا کے لوگوں سے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس دین کا ماننے والا بنایا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی بڑی توفیق ہے اور اللہ عز و جل کا ہم پر بڑا فضل ہے۔ جب ہم اس نعمت کا احساس کریں گے تب ہم اس نعمت کی قدر بھی کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے دین اسلام کو نعمت قرار دیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اللہ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو گویا ہم کو جو یہ دین ملا ہے اور ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہ اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے۔ صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں اس چیز کا ذکر کرتے تھے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کی ایک جماعت سے ہوا جو مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کس نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام کی نعمت دی اور اسلام دے کر اللہ عز و جل نے ہم پر احسان جتلایا ہے۔ تو صحابہ کرام اس نعمت کی حقیقت کو جانتے تھے، دین کو بطور نعمت اختیار کیے ہوئے تھے، تو اس کی قدر کرتے تھے اور اس چیز سے بچتے تھے جس سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں اپنے اندر اس نعمت کا احساس پیدا کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے دلوں میں اس دین کی اہمیت کو ان کے دلوں میں بیٹھانا ہوگا۔ جب دین کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں گے اور اسے بطور نعمت اپنائیں گے تو پھر برادران اسلام ہم اس کی حفاظت کی جانب توجہ دیں گے۔ اور اس دین کی حفاظت اس طریقے سے ہوگی کہ پہلی بات یہ ہے، ہم اس دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دین صرف نسبت کا نام نہیں ہے، دین عمل کرنے کا نام ہے۔ جب آپ یہ جانیں کہ اللہ کا آپ پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، تو پھر آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جن سے اللہ عز و جل ناراض ہے، عبادت کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے اپنا کر ہم اللہ عز و جل کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب دین کا علم حاصل کریں گے تو پھر اس کے مطابق عمل کے لیے بھی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو گویا اس نعمت کے احساس کے بعد ہم علم کے جانب بھی آگے بڑھیں گے اور علم کے ساتھ عمل کے میدان میں بھی آگے بڑھیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ علم اور عمل کو اپنائیں گے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہوگی، ہم میں یہ طلب ہوگی کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے، ہمارے ساتھ آفس میں اور اس طریقے سے فیکٹریوں میں کام کرنے والوں تک بھی ہم اس نعمت کو پہنچائیں۔ تو اس طریقے سے ہم دعوت کے کام کو بھی انجام دیں گے، اور اس راستے میں چاہے حصول علم کا راستہ ہو، چاہے عمل کا راستہ ہو یا ایک دعوت کا راستہ ہو، جو بھی تکلیف ہوگی ہم اسے خوشی خوشی قبول کریں گے۔ تو لہذا ان ساری باتوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ یہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اور سارے احسانات میں اللہ عز و جل کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو یہ ہے پہلی بات، اگر یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اس دین کے تعلق سے ہمارا جو تعلق ہے، اس دین سے جو وابستگی ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ عز و جل کے احکام پر عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ عز و جل نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکتا کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارے دلوں سے اللہ عز و جل کی عظمت غائب ہو چکی ہے۔ جب کسی سرکاری محکمہ سے ہمیں کوئی لیٹر آئے تو فوراً ہم اسے نافذ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں حکم کس کے پاس سے آیا ہے، منع کس کے پاس سے ہے۔ اگر اللہ عز و جل کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر اللہ عز و جل کے اوامر کو بجا لانے میں اور اس کے نواہی سے بچنے میں کوئی دیر ہم نہیں کریں گے، فوراً ہم ملزا لائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے اللہ عز و جل کی عظمت کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس اذان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ عز و جل کی عظمت بیٹھ جائے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن کے جانب جب منتقل ہوتے ہیں،
اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو گویا ان کلمات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت کا سکہ بیٹھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے۔ اعلیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے، یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر بلند ہے، اور اس طریقے سے قدر کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے سب سے اونچا مرتبہ والا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے چاہیے تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے قوت اور غلبہ کے لحاظ سے اس کے مقابل میں کوئی نہیں، ہر ایک پر وہ غالب ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ عز و جل کی عظمت جب دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس دین پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سخت سردی ہو، سخت گرمی ہو، لیکن ہر حالت میں وہ اپنے رب کی اطاعت پر قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا لا تنظر الی صغر الخطیہ، تم یہ مت دیکھو تم جو گناہ کر رہے ہو وہ چھوٹا گناہ ہے یا کہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، تم کس ذات کے کس کے حکم کو تم ٹال رہے ہو۔ تو گویا انسان کے دلوں میں جب اللہ عز و جل کی عظمت بیٹھ جائے تو پھر اس دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے بلائے وہ خود اپنا آپ کا محاسبہ کرے گا، ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں دیکھے گا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب اللہ کی عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے اپنے غلام پر غصہ آیا اور میں اپنے غلام کو مارا جا رہا تھا، پیچھے سے کوئی آواز آ رہی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب وہ آواز قریب ہوئی تو میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ علم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اے ابو مسعود جان لو اس غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل تم پر قادر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس عظمت کو یاد دلایا تو اس کے نتیجے میں ابو مسعود نے فوراً کہا ہوا حر لوجہ اللہ، ان کے ہاتھ میں سوٹا تھا، چھڑی تھی، نیچے گر گئی اور فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو میں نے اللہ کے خوش چہرے کے خاطر، اس کی خوشنودی کے خاطر آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ولو لم تفعل، اگر تم یہ نہیں کرتے تو آگ تمہارے چہرے کو جھلس دینے والی تھی۔ تو انسان کے دل میں جب اللہ کی عظمت بیٹھ جائے تو پھر وہ نفس کی فریبوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ انسان کے دل میں جب اللہ عز و جل کی عظمت بیٹھ جائے تو شیطان کی گمراہیوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اس کی خشیت ہے، جب شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، شیطان کے چال سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر انسان سے کبھی گناہ بھی سرزد ہو جائے بشری تقاضے کی بنیاد پر، لیکن جب وہ اللہ کی عظمت کو یاد کرتا ہے تو فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دھلنے کی کوشش کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے مغفرت چاہتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو وہ آج اگر ہمارے دلوں میں اللہ عز و جل کی عظمت بیٹھ جائے تو پھر اس معاشرے میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کے مال کو ناحق نہیں کھائے گا،
تو کوئی کسی کے عزت اور آبرو سے نہیں کھیلے گا، کوئی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائے گا، کوئی کسی پر بہتان تراشی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے پیچھے ریشہ دوانیاں نہیں کرے گا، کوئی کسی کے پیچھے سازش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ جب اللہ کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے، تو پھر اس کو یقین ہوتا ہے میں رات کے اندھیرے میں کوئی کام کروں یا دن کے اجالے میں کروں، وہ رب العالمین مجھے دیکھتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ما من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم، کوئی 3 افراد مل کر سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، کوئی 5 افراد مل کر سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ اور اپنے قدرت کے ساتھ۔ جب انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں رات کے اندھیرے میں رہوں، دن کے اجالے میں رہوں، لوگوں کے ساتھ رہوں، تنہا رہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے، مدد کرنے پر بھی قادر ہے، تو پھر برادران اسلام ہماری زندگی سدھر جائے گی، زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا اور دین سے ہم جڑتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے دین کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، یہ احسان عظیم ہے جو اللہ عز و جل نے ہمیں دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں رب العالمین کی عظمت کو بٹھائیں۔ جب یہ عظمت بیٹھ جائے تو پھر انسان کی خود بخود اصلاح ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا اس حال میں ننگے بدن ہوں گے، بغیر ختنہ کے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ایک آواز آئے گی انا الملک وانا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ لا ينبغي لأهل النار ان يدخل النار، کسی جہنمی کے لیے حق نہیں کہ جہنم میں داخل ہو جب تک کہ اگر اس کے پاس کسی جنتی کا حق ہے جب تک کہ میں اس سے اس کا بدلہ نہ لوں۔ اور اس طریقے سے کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس کسی جہنمی کا حق ہے تو اس کا حق میں اس سے لے لو، حتی اللطمہ، یہاں تک کہ کسی نے کسی کو تماشا بھی مارا ہے تو کل میدان حشر میں اللہ عز و جل اس کا قصاص لے گا، اس کا بدلہ لے گا، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا یا یہ کہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسری چیز جس سے ہم دین سے قریب ہو سکتے ہیں، دین سے جڑ کے رہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آخرت کو یاد کریں۔ آخرت کی یاد اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو انسان کی زندگی سدھر جائے اور اس دین سے جڑ کر رہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ تم آخرت کو یاد کرو، حتیٰ کہ قبر کی زیارت کا حکم دیتے ہوئے کہا الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ آخرت کی یاد جب انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کل اپنے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا مجھے اللہ عز و جل کے پاس حساب دینا ہے۔ جب اللہ عز و جل کے پاس حساب دینا ہے تو پھر اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں انہوں نے اپنی بیوی سے جمع ہم بستری کر لی، اس کے بعد احساس ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دوڑے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ روایت میں ایسا بھی ہے کہ اپنے گال کو نوچ رہے تھے، بال کو نوچ رہے تھے، پریشان حال تھے۔ کہا وما اہلکک، کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا؟ کہا میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے میں نے ہم بستری کر لی۔ تو گویا اس طریقے سے انسان کے دل میں اگر آخرت کا احساس ہو تو آخرت کی یاد ہو تو پھر اس احساس میں زندگی گزارے گا کہ جو بھی میں کروں گا مجھے کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آخرت کی یاد انسان کے اندر
مسئولیت کو جگاتی ہے کہ کل اس سے ضرور پوچھا جائے گا. جیسا کہ ایک روایت میں ہے، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے میں جا رہا ہے. انہوں نے اس کو روک کر پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال میری عمر ہے. تو فضیل ابن عیاض نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے 60 سال سے تم اپنے منزل کے جانب رواں دوا ہو، جلد ہی تم اپنے منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فضیل ابن عیاض نے اس سے کہا تم نے جو ابھی کلمہ پڑھا ہے کیا تمہیں اس کا معنی معلوم ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے؟ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے تو پھر یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا بھی ہے. اور جب یقین کر لو اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے تو پھر یہ بھی یقین کر لو تم سے پوچھا جائے گا، لہذا جواب کی تیاری کر لو. اب اس نے کہا اے فضیل اب کوئی راستہ بتاؤ، کوئی حیلہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا اب جو تمہاری بقیہ زندگی ہے اسے نیکیوں میں گزارو، اچھائیوں میں گزارو، گناہوں سے بچتے ہوئے گزارو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بقیہ زندگی میں تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور پچھلی زندگی میں جو تمہارے گناہ تھے وہ مٹ جائیں گے. تو لہذا برادران اسلام اس سے بات معلوم ہوئی کہ آخرت کی یاد دلوں میں ہونی چاہیے، آخرت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں کل قیامت کے روز اس کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے گا. حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے روز بندے کے دونوں پاؤں اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کے تعلق سے پوچھا نہ جائے. اس کی عمر کے تعلق سے کہ عمر کو اس نے کہاں لگائی ہے، جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، جوانی کو اس نے کیسے استعمال کیا ہے، علم کے تعلق سے پوچھا جائے گا، علم پر کیا عمل کیا ہے، مال کے تعلق سے پوچھا جائے گا، مال اس نے کیسے کمایا اور پھر اس طریقے سے اس مال کو اس نے کہاں لگایا، اس مال کو اس نے کہاں خرچ کیا. مسئولیت کہ مجھے پوچھا جائے گا یہ احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو قدم قدم پھونک کر رکھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے اور اسے اپنے رعیت کے تعلق سے کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا. تو یہ وہ چند باتیں ہیں کہ ہم اس دین کی اہمیت کو سمجھیں جو دین کے اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ عز و جل کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھائیں اور ہمیشہ آخرت کو یاد کرتے رہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سدھار آئے گی اور اس طریقے سے ہم اس دین سے جڑ کر رہیں گے اور بے دینی کی جو لہر چل پڑی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو انشاءاللہ بچائیں گے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.